بلا قیام جو ہے شرط نماز میں سے قیام شرط نماز ہے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو یا کوئی ایسی مجبوری ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب برف باری ہو رہی ہے تو وہ اضطراری کیفیت پیدا ہو گئی۔ اب اس کی صورتیں دو، وہاں ایک بات یہ کلیئر کرتے ہیں، وہاں تو نماز ہوگی نہیں، چاہے وہ شبلی کہیں یا قبلی کہیں۔ شبلیوں نے امریکہ میں بڑے ڈرامے کیے ہیں، اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال، اور طلاق کو نکاح اور نکاح کو طلاق، اور زکوٰۃ کو صدقات اور صدقات کو زکوٰۃ، اور مسجد میں بھی لگا دو زکوٰۃ کے پیسے۔ یہ بڑے مسائل یہاں جو ہیں، تو یہ بات اچھا، نماز کو متعلقہ وقت کے اندر ادا کرنا اور اس کی فکر کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر برف باری ہو رہی ہے اور ایک شخص نماز اور نکلا ہے، اس کو یہ علم ہے کہ بھئی مجھے کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اسی صورت میں نکلنا ہے اور جانا ہے اور پہنچنا ہے، اور عصر کا وقت بھی راستے میں ہو جائے گا، یا مغرب کا وقت راستے میں ہو جائے گا، عشاء کا وقت راستے میں ہو جائے گا، تو اب وہ اضطراری کیفیت میں ہے۔ وہ اس وقت جمع بین الصلاتین، جو پچھلی دفعہ جو ذکر آیا، وہ دونوں جماعتوں کو، دونوں نمازوں کو جمع کر سکتا ہے۔ فرض اس نے پڑھے ایک نماز کے، اور اس کے بعد آنے والی نماز کے فرض پڑھ کے توقف کر کے، اور وہ اپنے روانہ ہو جائے اللہ کے حوالے۔ ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کے چلا تھا، مثال کے طور پر عصر کی نماز پڑھ کے چلا تھا، راستہ صاف تھا، آگے برف باری ہو گئی اور راستے خراب ہو گئے، اور ایسی ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اب کیا وہ قبلہ رخ نماز گاڑی کھڑی کر کے گاڑی میں سے نکل نہیں سکتا، اور ورنہ اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، کیا کرے؟ اور نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، تو قرآن جو کہتا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن اللہ ينظر الی قلوبکم ونیاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، اور اس کے اندر جو پیدا ہوتی ہیں نیتیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو جب کنسرن یہ انسان نے کہہ دی کہ میرے نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ عالم بذات صدور ہے، وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ نماز قضا ہوتی ہے تو ہونے دے، اپنے مقام پہ اور اپنے اسٹیشن پہ پہنچ جائے، اور اگر وہ نماز کا ٹائم مل گیا حاضر نماز کا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں مل سکا تو اس کی قضا پڑھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس نماز کو اپنے اکاؤنٹ میں قضا نہیں لکھوائیں گے، بلکہ اس کنسرن اور توجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب جماعت کی نماز کا اور وقت پہ نماز موقوت کا، وقت پہ نماز پڑھنے کا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ بات تو ہے اپنی جگہ پہ۔ تو اصل ایک بات اور بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز یا کوئی اور عمل صالح، نیک عمل، یہ گردن سے بوجھ اتارنا نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو نماز پڑھو جلدی، ہاں وہ کیفیت نہیں۔ یقیناً جب آدمی حالت سکون میں ہے، گھر میں ہے، دکان میں ہے، کہیں سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں آفس میں بعض اوقات ایسی صورتحال موجود ہو جاتی ہے کہ ہر سہولت موجود ہے، لیکن انسان ایک کسی میٹنگ میں ہے یا کسی ایسی کام میں مصروف ہے، ظاہر ہے نماز سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن ایک فقہ یہی تو مسئلہ ہے، مسائل ہمیں سمجھاتی ہے۔ کسی ایسے معاملات میں پھنس گیا کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے، مجبوری ہے، وکیل کیس تیار کر رہا ہے، ایک آدمی کی جان بچا رہا ہے مثال کے طور پر، یا اپنے ایک وہاں ایسا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا، کاروبار والا آدمی، اس کی جان ایک ایسی سولی کے اندر پھنسی ہوئی ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ اس قسم کی ہر شعبہ ہے زندگی کی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں، اب وہ کیا کرے؟ اسی طرح کی ایک ایمرجنسی کیفیت ہے بارش میں یا برف باری میں، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اگر ویدر ایسا ہی ہے اور گھر سے نکلنا ضروری ہے تو جمع بین الصلاتین، بھائی دو نمازوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا فقہی مسئلے پہ عمل کب ہوگا؟ اسی وقت تو ہوگا۔ اسی طریقے سے قضا انسان، اللہ تعالیٰ ڈیلیبریٹلی قضا کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اگر قضا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں اللہ سے ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نماز قبول ہی فرمائے گا اور قضا کے بجائے بر وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. لیکن زبردستی ایک تو یہ ہے، ہمیں اس مسئلے کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رخصت اور عزیمت جو ہے اس میں ثواب رخصت میں ہی ہے، آسانی کے اوپر عمل کرنے میں ہے. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضور نے ایکسپیڈیشن پہ ایک مہم پہ بھیجا صحابہ کو، رمضان کا زمانہ تھا، آدھوں نے روزہ رکھ لیا، آدھوں نے روزہ نہیں رکھا. جنہوں نے روزہ رکھا اس میں سے کچھ گرے پڑے، پھر اٹھ کے سنبھل کے چلے، واپس آئے تو انہوں نے ہی سب سے پہلے حضور کو فرمایا کہ اس گروپ نے کہ بھئی ہم نے وہ مہم بھی سر کر کے آئے اور ہم نے اللہ آپ کا بھی حکم پورا کیا کہ آپ نے ہمیں اس ایکسپیڈیشن پہ بھیجا، اور ہم نے اللہ کا بھی حکم پورا کر دیا اور ہم نے روزہ بھی رکھا. حضور نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے عمدہ کام کیا. جب سہولت مل گئی تھی اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے. جب اضطرار کی کیفیت میں یہ سہولت ہے کہ آپ اپنے یا تو نماز جمع کر لیں یا اپنے آپ کو ہلاکت میں اپنی مقام پہ جا کے نماز ادا کریں. چونکہ ایک صحت مند آدمی ہے، شاید ایک آدمی معذور ہے، مثال کے طور پہ ڈسیبل ہے، وہ ویسے ہی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص اگر یہ سارے سرکمسٹینسز جمع ہوں اور اس کے اندر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو شاید اس کی قبول ہو جائے. لیکن ایک ہیلدی آدمی ہے جو عام حالات میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، صرف اس وجہ سے وہ کہ باہر بارش ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، وہ کار کے اندر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تو اس کی نماز ویلڈ نہیں ہے. اس کے اندر بالکل دو رائے ہونی نہیں چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر ڈیسٹینیشن پہنچ رہا ہے اور قضا ہو جائے تو گاڑی میں نماز پڑھ لے یا ڈیسٹینیشن پہنچے قضا پڑھے؟ یہی تو میں نے ابھی بتایا کہ دیکھیے ہر روز آدمی نماز قضا نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو، تو وہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے. نماز قضا ہوتی ہے، میں کتنے آسانی سے کہہ دیتا ہوں. میرا مجھے آسانی یہ کس نے دی ہے الفاظ کہنے کی؟ شریعت نے. قضا ہوتی ہے تو ہو. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنی ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. اگر موسم اور معاملات بالکل صحیح ہیں تو ادھر کے کسی خاص مقام پہ آدمی نماز ادا کر سکتا ہے، اگر نہیں تو اپنے مقام پہ پہنچ کے قضا ہو جائے تو ہو جائے. قضا ہو جائے. میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے. حدیث آپ کو سنائی کہ اس کا ڈیلیبریٹلی ارادہ نہیں تھا نماز کو قضا کرنے کا یا نماز کو ختم کرنے کا، بلکہ حالات اور واقعات موسم کی وجہ سے یا کسی اور ایسے معاملات کی وجہ سے صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ ایک طرف نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے اور دوسری طرف اگر اتر کے اس جگہ پہ پڑتا ہے تو مزید برابر پھنس جاتا ہے یا پھر اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا جلد از جلد اپنے مقام پہ پہنچنا ہے، لیکن صحت مند ہے تو اس کو قیام بھی کرنا ہے. لہذا اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے، وہاں نماز ادا کرے. قضا پڑھ لے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اس نماز کو قضا میں شمار نہیں کریں گے. یہ مگر قضا نماز کے صرف فرض پڑھے جائیں. بالکل 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 یقیناً. اور ایسی اضطرار کا مطلب یہی ہے کہ اضطرار کا مطلب یہ ہے ایمرجنسی کیفیت کہ ایک واسٹ میجورٹی آف دا پیپل کو ایمرجنسی کی کیفیت ونس ان اے وائل پیش آتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اتنے سالوں کے اندر ہم نے یہاں پر 2 دفعہ جماعت 2 نمازوں کی اکٹھی کرائی، برف باری کی وجہ سے، ایک دفعہ طوفان کی وجہ سے، ایک دفعہ برف باری کی وجہ سے. تو ایمرجنسی ہوتی وہی ہے. اب دیکھیں نا روزانہ تو حکومت ایمرجنسی اسٹیٹ میں یا ملک میں نہیں لگاتی. وہ ملک جو چلتے ہی ایمرجنسی کے اوپر ہے وہاں بھی روزانہ ایمرجنسی نہیں لگتی. تو یہاں بھی حالات میں اضطرار یعنی ایمرجنسی کی وہ کیفیت آتی ہی ونس ان اے وائل ہے. بس اصل میں ہمارے ذہن کے اندر جو کانٹا پھنس جاتا ہے نا وہ یہ کہ نماز کیسے قضا کر لیں. ہضم کرنے پہ آتے ہیں تو بڑی بڑی چیزیں ہضم کر جاتے ہیں اور نہیں ہضم کرنے میں آتے تو ایک قضا ہضم نہیں ہو رہی ہے. بھائی یہ شرع کا حکم ہے. اور
استرار کہتے ہی قرآن کی اصطلاح میں، فقہ کی اصطلاح میں، حدیث کی اصطلاح میں اس کیفیت کو ہے کہ جب انسان مجبور اور لاچار ہو جائے. اور مثال میں نے وہی دی تھی کہ کوئی ایسے سرکمسٹینسز اگر ہوں، ایسے احوال ہوں کہ پانی نہ ملے تو انسان اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اماؤنٹ مقدار جو ہے اپنی پیشاب کی پی کے اپنے گلے کو تر کر سکتا ہے. ظاہر ہے اگر اس نے 2-3 دن یہ عمل کیا، جب پانی نہیں مل رہا تو پیشاب بھی کیسے بنے گا؟ جب پیشاب بننا ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے لیٹ جائے لمبا لمبا کلمہ پڑھ کے. لیکن اپنی جان بچانے کا ایک عمل ہے تو وہ ہے اضطراری کیفیت. آپ بتائیے عام حالات میں کون اس کو جوس یا شربت روح افزا سمجھ کے روزانہ پی رہا ہے؟ سندل کا شربت تو نہیں. تو بس یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی تو اضطراری کیفیت اور یہ قضا اور راستے کی یہ سب چیز سمجھ میں آ جائے گی. یہ بات ذہن میں. کنکلوژن یہ ہے کہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھے اور جا کے قضا پڑھ لے. آئندہ تنظیم صاحب کو نماز نیچے بیٹھ کے پڑھنے ہی نہیں دینا ہے، ان کو گود میں اٹھا کے کرسی پہ بٹھا دیا جائے. کنکلوژن یہ نہیں ہے. تو بیماری کی حالت دوسری ہے. ہاں بیماری ہو نہیں، آپ کہہ رہے ہیں گاڑی میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن آپ یہ جو اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ جس طریقے سے تکلیف کے ساتھ سجدہ آپ کر رہے تھے، میں آپ سے یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو اجازت، جیسے جمعے میں نے بات کر رہا تھا کہ یہ اتنا آسان دین ہے، اس کو ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق یا تو اس کو مولڈ کر لیا یا اس کو ڈیفیکلٹ بنا دیا. بالکل اپنی جان کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں رکھنا چاہیے اور خود سے اتنا آسان بھی نہیں بنا لینا چاہیے. آسان پہلے جب اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا تو اس کے بعد ہمیں اس کے اندر کوئی کھینچا تانی کرنے کی گنجائش نہیں. ہاں بیٹھ کے نماز عام حالات میں، اب جیسے عام حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، یہ تکلیف سے نجات دے. بالکل اگر آپ تکلیف محسوس کریں کہ بھائی تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، آپ کو ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے کنسیشن، میرے یا ان کی طرف سے تو کنسیشن نہیں، یہ نہ آپ نے خود لی، اللہ اس کے رسول نے دیے. کوئی بھی ہو اس میں یہ ہے کہ آپ کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن شریعت یہ چاہتی ہے اپنے عام حالات میں، شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر جہاں کسی کو کوئی گنجائش مل رہی ہے وہ اس سے فوراً فائدہ اٹھائے. بس یہ ہے. نماز، پھر میں آخری دفعہ یہ کہہ دوں کہ کار کی نماز ویلڈ نہیں ہے کیونکہ عام حالات میں قیام شرط نماز میں سے ہے. بس یہ سیدھا کہاں ٹھوکے گا؟ وہ نہیں، اسٹیئرنگ میں نہیں. سجدہ تو پھر ایسی بات ہے کہ تو پھر اس کے اوپر پڑے، سیٹ کے اوپر، اور سیدھی طرح بیٹھے اور بریکوں میں جا کے سجدہ کرے تاکہ سر پھنس جائے بریک اور گیئر کے اندر اور نکل ہی نہ سکے. 911 بھی کال نہ کر سکے، وہیں ختم ہو جائے. بس نہیں، انشاءاللہ اس کی ذرا پریکٹس کریں تو فائدہ پہنچ جائے گا. مسئلہ وہی ہے، قضا کر دیں. کیسے کر دیں؟ ارے بھائی آپ عام حالات میں قضا نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے قضا نہیں کر رہے ہیں. ایک ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس چیز کو بس سمجھیں. اور یہیں پر ہمارے بہت لوگوں کی جو ہے نا ذہن یہیں پھنسا ہوا ہے، اس سے نکلنا چاہیے. یہ جو ہے نا تھوڑا سا ایکسٹریم کیسز ہے، رائٹ؟ جیسا کہ ویدر کنڈیشنز ہے یا ایسا کچھ ہے. اور کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لائک فرض کریے کہ آپ لانگ ڈسٹینس کام کے لیے لانگ ڈسٹینس ٹریول کرتے ہیں، رائٹ؟ اب آپ آفس سے نکلے، اثر کا وقت شروع نہیں ہوا ہے، آپ نکلے، مگر آپ گاڑی میں ہو، آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہو، آپ گھر پہنچے تک آپ کو جو ہے مغرب اسٹارٹ ہو جائے گی، تو اثر کا وقت ختم ہو گیا آپ کا. تو اس صورت حالات میں جو ہے آپ کار میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، رائٹ؟ جی تو آپ گھر جو آ گیا آپ قضا پڑھ لو. جی بالکل. پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وقت شرط نماز میں سے نمبر 1. نمبر 2، بیٹھ کے چونکہ کوئی ایسی ایمرجنسی کیفیت نہیں ہے، لہذا آپ
کار میں نہیں پڑھ سکتے. اب ایسی صورت میں اگر نماز نکل, یا تو اتنی جرت اور ہمت ہو انسان کے اندر, جو کہ آج بہت سے لوگ نہیں کر پاتے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ ویدر بھی صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے, کہ گاڑی کہیں لگائی. دیکھیں ہر ایک کا ایک لیول اور جرت اور ایک کیفیت دوسرے سے مختلف ہے. بہت سے لوگ, مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ, میں مثال آپ کو دوں, یہ لنگی باندھ کے یا پاجامہ پہن کے یا شلوار پہن کے باہر نکل جاتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر. میں نہیں کر پاتا ہمت. مجھے باہر نکلنے کے لیے, مال میں جانے کے لیے, خریداری کے لیے, باہر گھومنے کے لیے مجھے پینٹ اور شرٹ چاہیے. میں ایسے نہیں سمجھے شلوار جو ہے نا پھڑکا کے نہیں نکل سکتا. اب میں کیا کروں؟ یہ کوئی یہ اچھی بات یہ دین اور یہ کوئی کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے؟ نہیں. اسی طرح بعض حضرات کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اتنے ایک حوصلہ ان کے اندر ہے کہ وہ کہیں بھی انہوں نے گاڑی سائڈ میں کھڑی کی کسی ایریا میں اور ریسٹ ایریا میں, یا کوئی نہیں بھی ہو تو کہیں بھی, انہوں نے کہا جو آئے گا پولیس آئے گا کو کمپلین کرے گی, وی ول سی دیٹ وی ہیو ٹو پرو. اتنی ہے, اگر یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, میں اس پہ تو بحث نہیں کروں گا. میں کس پہ عمل کروں گا یہ آپ کو الگ بتاؤں گا. یہ نہیں سمجھے کہ پھر میں یہ اس کا مقصد ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا, بتاؤں گا الگ. لیکن اگر ایک آدمی کے اندر اتنی ضرورت ہے وہ پڑھ سکتا, اور اگر اتنی ہمت یا وہ سرکمسٹینس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو کنسرن ہے, نہ پڑھے, گھر پہ آ کے پڑھ لے. اللہ تعالیٰ تو اس کی توجہ کو اور دل کو نہ, اس میں نہ ایمان کی کمزوری والی بات ہے نہ ایمان کی طاقت والی بات ہے. ٹھیک سمجھ ہو گیا؟ ہاں جی, پیج نمبر ذرا بتائیں گے نا. آپ سب کی ڈیوٹی. میرا تو پیج نمبر ہی نہیں ہے. آیت نمبر نہیں, آیت نمبر بتا دو. پیج نمبر تنظیم صاحب بتائیں گے, جاوید صاحب بتائیں گے. ایک 134 ہے. اچھا 134 ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر ہوگی نہیں کون سی؟ جی ایک کوشچن ہے جی جی اسی نمازی کے سلسلے میں کہ پھر اگر یہ حالت ہے کہ قضا بھی کی جا سکتی ہے, مطلب اگر سرکمسٹانسز پرمیسیبل نہیں ہیں, تو پھر حالت جنگ میں کیوں حتمی طور پہ وہ باجماعت نماز کا جو حکم چل رہا ہے؟ جی بالکل بالکل, یہ انڈیویجول نماز دو ڈفرنٹ سچویشن. بالکل بالکل بالکل, بہت صحیح آپ نے بات فرمائی. بات یہ ہے, سمجھ گئے ڈاکٹر صاحب کا سوال آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا؟ آپ ریپیٹ کر دیں. بالکل صحیح. وہی کہہ رہی ہیں کہ پھر جنگ کی حالت میں اس کو ڈیلے کرنے کا کیوں حکم نہیں ہے وہاں؟ کیوں آپ نے پچھلی دفعہ پڑھا نا کہ ایک آدھے لوگ پڑھ لیں ہاں چلے جائیں. جی, کون جواب دے گا اس کا؟ چلے جی, اس کا میں ہی جواب دیتا ہوں. دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے, میں نے شاید ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا, مجھے شاید یاد پڑ رہا ذکر کیا تھا, لیکن مختصراً. ہاں بالکل, یہ شیخ صاحب بالکل صحیح سمجھ کہ یہ وہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم آ رہا ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک جنگ چھڑی نہیں ہے. جس طرح ہم, وہ اصطلاح یہ ہے کہ فوجیں بارڈر پہ لگی ہوئی ہیں. آج کی اصطلاح میں اگر بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جنگ شروع نہیں ہوئی ہے, جنگ چھڑی نہیں ہے, لیکن جنگ چھڑ جائے تو اس کے بعد, اور ظاہر ہے پھر تو وہ کیفیت ایسی ہو گئی جی, تو اس صورت میں نہ صرف یہ کہ نماز ڈیلے کی جائے بلکہ 1 2 3 4 نمازیں آئیں. اگر ہم غزوات کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف غزوات میں, لڑائیوں میں نماز ڈیلے کر دی, یعنی قضا کر دی ہے. یہ جو آ رہا ہے نا میم ورا, یہ جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا, وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ 102 آیت, ایک آگے آئے پھر پیچھے چلے جائے اور آپ نماز پڑھاتے ہیں. یہ جنگ کے اصل میں سرکمسٹینس کا لفظ اتنا استعمال ہوتا ہے, اور آپ نے سرکمسٹینشنل ایویڈنس بھی دے دیا, تو بندہ مستقل اس کو یوز کر رہا ہے بلکہ ابیوز کر رہا ہے. تو یہ ہے جنگ سے پہلے کے, جنگ ہوئی نہیں ہے. یہ بات ہمیں, اگر میں نے نہیں ذکر کی
تو پتہ نہیں کیوں نہیں ذکر کی تھی. ہاں لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تاریخ کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے غزوات سے پہلے اس طریقے سے بھی نماز پڑھی اور جب لڑائیاں ہوئیں تو نمازیں قضا ہوئی ہیں. ایک نہیں کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور کئی دن قضا ہوئی ہیں. یعنی ایک کئی دن سے مراد یہ ایک سے زائد دن. تو یہ کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ جی ہاں. اصل میں اور یہ تفاسیر میں مفسرین نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ یعنی اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، اگرچہ ان غزوات کے نام نہیں لکھے لیکن وہ ساری تفصیلات ہمیں غزوات کی کتاب سے مل جائے گی. جیسے غزوات پہ بریگیڈیئر گلزار احمد کی کتاب ہے، ثناء الحق صدیقی کی کتاب ہے غزوات نبوی، اور کافی کتابیں ملتی ہیں. اور سیرت النبی شبلی نعمانی نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان غزوات پہ یعنی گفتگو کی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی جب جنگ چھڑ گئی تو کیفیت اضطرار کی پیدا ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا کہ یعنی غزوہ یعنی لڑائی جاری ہو اور بیچ میں یا سائیڈ میں نماز کی نیت باندھی ہو. خود باقاعدہ ذکر آتا ہے جن غزوات کے اندر یہ نمازیں قضا ہوئی. یہ بھی بولے تھے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے جنگ ہو گیا وہ بھی چھوڑ دو. ہاں نماز پڑھتے پڑھتے اگر جنگ شروع ہو جائے بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے صحیح یہ میں نے کہا تھا. ہاں جنگ چھڑ جائے تو پھر وہ یہ نہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنی نماز پوری کریں گے، ہم تو عشاء کی پوری 17 پڑھیں گے تو وہ آ کے کاٹ پیٹ کے بھی برابر کر جائیں گے کافر. تو لہذا اگر ایسی صورت کا حملہ ہو گیا تو نماز وہیں سے چھوڑ کے اور پھر جنگ میں شامل ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 104 103 تک تو ہو گیا تھا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور تم ہمت نہ ہارو کافر قوم کے تلاش کرنے میں. یعنی اب جنگ شروع ہو گئی اور معاملات ایسے آ گئے. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے، فانہم یعلمون، تو وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم تکلیف اٹھاتے ہو. بھائی جنگ تو ہے ہی مرنے مارنے کا نام. تو یہاں پر مومنین کو وہ مومن کہ جو ریسنٹلی ایمان لائے تھے تو وہ مومن منافق نہیں تھے، لیکن دل کے اندر ایمان پوری طرح پختہ نہیں ہوا تھا، ابھی بیٹھا نہیں تھا. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اگر پہلے تو لڑنے کی کیفیت سے بچو، لیکن جنگ تمہارے سر کے اوپر سوار ہو جائے تو اب بھاگنا نہیں ہے، اب لڑنا ہے. اور اگر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو کیا کافر آرام سے ہیں؟ وہ بھی تکلیف میں ہیں، وہ بھی بچ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، آ رہے ہیں. اسی طرح تم بھی. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تکلیف، وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم اللہ سے امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بڑا بردبار ہے. اب دوسرا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایڈریس فرما رہے ہیں. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ. یہ کتاب حق ہے اور سچ ہے، آپ کی طرف نازل کی ہے، یعنی کتاب قرآن. لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، وہ جو اللہ آپ کو دکھا دے.
اللہ جو آپ کو دکھائے بتائے اس کی رہنمائی میں آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیے. وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرفدار نہ بنے. جو چیٹر ہیں ان چیٹنگ کرنے والوں کی طرفداری نہ فرمائیں. کیا مطلب؟ مدینہ منورہ میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی، اور یہ چوری بنو ظفر قبیلے کے ہاں طعمہ ابن عبیرق نامی ایک شخص تھا جو کہ منافق تھا، اس نے کی. اس نے ایک آٹے کی بوری چرائی اور ایک زرہ، جس سے جو اس کو استعمال کرتے ہیں بطور ویپن، اس نے چوری قتادہ بن نعمان کے ہاں کی. زرہ بھی چوری کر لی اور آٹے کی بوری بھی چوری کر لی. جب یہ آٹے کی بوری لے کے جا رہا تھا اٹھا کے، تو بوری کسی وجہ سے پھٹ گئی اور آٹا اس میں سے گرتا گیا. جب اپنے گھر کے پاس جا کے بوری اتاری تو دیکھا لائن بنی ہوئی ہے پھر. اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، لے کے بھی آ گیا. اب ایسا نہ ہو کہ صبح کو گھر والوں کو جہاں چوری کی آٹا ملے وہ یہ کھرا لگاتے ہوئے یہ اس کے نشان کے اوپر میرے گھر پہنچ جائیں. سمجھ گیا کہ گرتا ہوا آیا آٹا. تو اس نے وہ بوری اور وہ ذرا کسی بھی طریقے سے اٹھائی اور ایک یہودی کے گھر پہنچوا دی، رکھوا دی کہ یہ بطور امانت میرا سامان اپنے پاس رکھ لو. اس یہودی نے رکھ لیا. بعد میں اس یہودی کے اوپر چوری کا الزام آ گیا. جب تلاش ہوئی تو اس یہودی کے گھر سے یہ چوری کا سامان، یہ چیزیں نکلی، یعنی آٹے کی بوری بھی اور یہ ذرا جو تھی جنگ میں استعمال ہونے والی، یہ بھی یہودی کے گھر سے نکلی. اس نے نام لیا کہ طعمہ ابن عبیرق جو ہے اس نے آ کے میرے جو پہنچائی. جب اس سے پوچھا کہ یہ تمہارا نام لیتا ہے کہ تم نے اس کے یہاں رکھوائی تھی، اس نے بولا جی مجھے تو علم بھی نہیں، میں تو لایا بھی نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تو ان چیزوں کے متعلق جانتا تک نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے کہ اب اس کے گھر سے سامان برآمد ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ کی اور سخت تنبیہ کی، کیونکہ بہرحال سامان اس کے گھر سے برآمد ہوا تھا، گواہی تھی نہیں، منافق بچ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہودی کے فیور میں، جو کہ مسلمان نہیں تھا، ان آیات کو نازل فرمایا کہ آپ جو ہے جو خیانت کر رہا ہے، جو گنہگار ہے، یہ طعمہ ابن عبیرق، آپ اس کی فیور کر رہے ہیں، یہ مجرم ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ فرما دیا صحیح صورتحال سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طعمہ ابن عبیرق کو بلوایا، کہا اس کو بلا کے لے آؤ. جب اس کو پتہ چلا کہ یہ باتیں ہوئی تو وہ مدینہ سے بھاگ کے مکہ چلا گیا. وہاں ذلیل و خوار ادھر ادھر پھرتا رہا، کہیں چوری کی، کہیں مانگا، کہیں کچھ کیا. ایک دن کسی گھر میں داخل ہوا، نقب لگائی دیوار میں گھر کے اندر داخل ہونے کے لیے، دیوار کچی تھی، اس کے اوپر گر گئی، مر گیا. یہ اس کا انجام ہوا، دیوار کے نیچے گر کر مر گیا. ویسے بھی منافق تھا، بے ایمان. اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری نہیں ہونی چاہیے. یہ بظاہر چاہے کلمہ پڑھ، یہ ہے اسلام کا نظام عدل. یہودی تو کھلم کھلا مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان ہو، وہ تو خیر منافق تھا، ایون مسلمان بھی ہو، اگر وہ غلطی کرے گا، جرم کرے گا، اور یہودی یا کوئی بھی غیر مسلم ہو، اگر وہ معصوم ہوگا، اس کی طرف کوئی جرم، کوئی کرائم اس سے منسوب نہیں ہوگا، تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے. مسلمان کو پوری سزا ملے گی. واستغفر اللہ. تو اس سے معلوم ہوا، ایک دو تین باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے دو افراد کے درمیان جب کوئی معاملہ ہو اور اس کی بابت کسی کو پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، تو اس کی حمایت یا طرفداری مناسب نہیں. اور اگر کوئی شخص دھوکے، فریب
اور چرب زبانی سے عدالت یا حاکم سے اپنے حق میں فیصلہ لے لیتا ہے جبکہ وہ حق میں نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ بڑے آرٹیکولیٹ ہوتے ہو, میرے پاس آ کے ایسی باتیں کرتے ہو, چکنی چپڑی بٹرنگ ایسی کرتے ہو, مجھے تو معلوم نہیں, میں اس کی روشنی میں تمہارے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. اگر تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو یا تم حق پہ ہو تو تم اس فیصلے کے بدلے جہنم کی آگ خرید رہے ہو. جب تک یہ پتہ نہیں ہے, یہ بھی بات اس سے پتہ چلی کہ دو افراد کا اگر آپس میں کوئی آرگیومنٹ ہے, کوئی معاملہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, تو آپ اس کے اوپر الزام بھی نہیں لگا سکتے until you don't have concrete proof, solid proof آپ کے پاس ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جی ایسے حالات اور واقعات بتاتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. شرع کے اندر, ریلیجن آف الاسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آج جیسے ہمارے یہاں عدالتوں میں یہ لفظ ہے نا, فلموں میں بہت دکھاتے ہیں جب عدالت کا سین ہوتا ہے, کیا قرائن اور شواہد یہ بتاتے ہیں. قرائن شواہد کیا ہوتے ہیں؟ ٹھوس دلیل اور ٹھوس بات ہونی چاہیے کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. حالات اور واقعات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایویڈنس پورے سالڈ ہونے چاہیے. بھئی اگر ایک آدمی شراب کی دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے اور کسی نے اس کو دیکھ لیا تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ وہ اس میں سے آ رہا ہے کہ جی حالات اور واقعات یہ بتاتے ہیں, سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ جناب علی آپ وہاں کیوں گئے تھے, کیوں پابندی ہے اس فٹ پاتھ میں سے گزرنا؟ بہت اچھے برے کام آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, انسان کو وہاں سے گزرنا پڑتا ہے, جانا پڑتا ہے. شریعت کیا کہتی ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس کے بارے میں؟ کوئی نو ویلیو, نو حیثیت, کوئی ہے میں بالکل کوئی. آج وہ نہیں ہے. تو اگر ہوتے تو میں دوسرے مسائل بھی اس سے ریلیٹڈ بیان کر دیتا. تو اسی لیے آگے پھر اس کا بھی آ جائے بہتان, اس کا بھی آگے ذکر آ جائے گا. دیکھیے ایک ایسی بات ہو گئی, اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر فرما رہے ہیں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ. نبی پاک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے یہاں پر لغزش ہو گئی ہے اللہ سے, اب آپ استغفار فرمائیے. استغفار, ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا, رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم, استغفار کا بھی آگے ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ. جو آگے استغفار کی آئے گی تو استغفار کتنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہیں, آپ سے غلطی, لغزش کا مطلب ہے پیر پھسلنا. بھائی کیلے کے چھلکے کے اوپر یا کسی پھسل جگہ پہ اگر پاؤں سے دبائے, اس میں یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, لیکن لغزش پہ اللہ ان سے بھی فرما رہا ہے استغفار فرمائیے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم, اللہ فرماتے ہیں ولا تجادل عن الذین, اور ان لوگوں کی طرف سے نہ لڑے, یختانون انفسهم, وہ جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں, جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, بے شک اللہ دغا باز کو, گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. گناہگار کا تو پتہ نہیں, لیکن آج دغا باز ہر مسلمان بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور دغا بازی سے بھی محفوظ فرمائے. اس آیت میں ایسے مسلمان کو خائن کہا گیا ہے جو محض اپنے خاندان قبیلے کی عصبیت یا
रंग व नस्ल की बुनियाद पे, कबीले की असबियत की बुनियाद पे, अपने ख़ानदान और फैमिली के मेंबर होने की बुनियाद पे जिन्होंने मुजरिम की हिमायत की थी, इसलिए इसमें महज ख़ानदानी असबियत में मुब्तला होकर मुजरिमों की तरफदारी करने वाले मुसलमानों को तंबीह की गई है। मुसलमानों को नसीहत की जाती है कि इंसाफ के मामले में तासुब को रुकावट नहीं बनना चाहिए। ये बात आदल और इंसाफ के इंतहाई खिलाफ है कि आदमी, कोई शख्स अपने आदमी की जा बेजा सही या गलत मामले पर हिमायत करता जाए और दूसरों की हर सूरत में मुखालफत की जाए, सिर्फ इस वजह से कि जी वो मेरे इलाके का नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि जी वो मेरी ज़ुबान नहीं बोलता, सिर्फ वो इस वजह से कि वो मेरा कबीले का नहीं है, मेरा हमवतन नहीं है। जिस शख्स ने चोरी की थी वो तो था मुनाफिक, लेकिन उसके खानदान के, उसकी फैमिली के और कबीले के जो लोग थे वो मुसलमान थे। उन्होंने कोशिश, उनका क्या जुर्म था? उनका जुर्म यह था कुछ भी हो हमें इस अपने बंदे को, उतमा इब्ने उबैरिक जो है, तामे इब्ने उबैरिक जो है, इसको हमें बचाना है। अल्लाह ताला यहां उन मुसलमानों की को तंबीह फरमा रहे हैं कि तुम ऐसे लोगों की हिमायत करते हो जो गुनाहगार भी हैं और दगाबाज भी हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, और जो खयानत करते हैं, चोरी करते हैं, तुम्हें मालूम है, लेकिन फिर तुम सिर्फ इस वजह से कि जी हमारे गांव का बंदा है, इस वजह से तुम जो है उसकी हिमायत कर रहे हो। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा ना करो। यस्तखफून मिनन नास, लोगों से शर्माते हैं। शर्म आती है ना कि जी हमारे कबीले के, हमारे गांव के, हमारे खानदान के आदमी ने चोरी की, उसने चोरी की थी ना, आटे की बोरी और जरा चोरी की, तो वो क्यों हिमायत कर रहे थे? ताकि लोगों के सामने उनकी बिरादरी का मुंह काला ना हो, यार तुम्हारे फैमिली का एक आदमी जो है वो चोर है। अल्लाह फरमाते हैं, और उनको इस बात से शर्म महसूस होती। अल्लाह फरमाते हैं यस्तखफून मिनन नास, लोगों से शर्माते हैं, वला यस्तखफून मिनल्लाह, अल्लाह से शर्म नहीं आती कि कितनी बड़ी गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। वला यस्तखफून मिनल्लाह, और अल्लाह से वो नहीं शर्माते। वहुवा मअहुम, वो तो उनके साथ है, अल्लाह तो उनके साथ है। इज़ युबय्यितून मा ला यरज़ा मिनल क़ौल, कि वो रातों को वो मशवरे करते हैं, वो बातें करते हैं जो बातें उसको पसंद नहीं, यानी अल्लाह को पसंद नहीं। रातों को बैठ जाती शाम में, जैसा अब भी रातों को बहुत से ये रात के मशवरे करते ही काम खराब है? आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ, बैठेंगे गप्पे शप्पे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि रातों को मशवरा यही होता था किस तरीके से हम अपने आदमी को इसकी जान बचाएं और वो यहूदी को फंसाएं। अल्लाह फरमाते हैं कि रातों को सब इकट्ठे हो जाए, चलो डिनर इकट्ठे कराएंगे, आ जाना भाई, आ जाना, आ जाना, आ जाना, जो और बातें ऐसी करेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं। वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, और अल्लाह उनको घेरे हुए है। वो जो काम कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, वो काम अल्लाह तबारक व तआला की नजर से बाहर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला वो जो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके हर काम पे नजर रखे हुए, उनको घेरे हुए। हाँ अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयाति दुनिया, हाँ अंतुम, तुम वही लोग हो, हाउला, तुम वो लोग हो, जादलतुम अन्हुम फिल हयाति दुनिया, तुमने झगड़ा किया उनकी तरफ से दुनिया की जिंदगी में। फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामती, तो कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से क़यामत के दिन उनकी तरफ से। अम्मन यकूनु अलैहि वकीला, अलैहिम वकीला, कौन है जो उनका वकील बनकर खड़ा होगा? भाई आज तो तुम उनकी हिमायत कर रहे हो, उस शख्स की हिमायत कर रहे हो। अल्लाह फरमाते हैं हाँ हाँ हाँ, तुम वो लोग हो कि तुमने इस दुनिया की जिंदगी में झगड़ा किया उनकी तरफ से, और आज इसकी हिमायत कर रहे हो, इसके हिमायती बन के खड़े हो रहे हो इस चोर के। कल को जब अल्लाह की अदालत में तुम भी खड़े होगे, ये खड़े होंगे, तो अल्लाह के सामने भी तुम झगड़ा करोगे और अल्लाह के सामने भी इनके वकील बनोगे।
تو ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حق اور سچ اور صحیح بات صرف اس وجہ سے کسی شخص کی حمایت نہیں کی جا سکتی اسلامی نقطۂ نظر سے کہ جی یہ میرے علاقے کا ہے یا میرے قبیلے کا ہے یا میرے خاندان کا ہے یا جو زبان میں بولتا ہوں یہ وہ زبان بولنے والا ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کر گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم کر لیتا ہے، بھئی گناہ بھی تو اپنی جان پہ ظلم ہی ہے. ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت، اب احساس ہو گیا میں نے غلطی کر لی، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کر دیتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اپنی جان پہ ظلم کر لیا، کوئی خیانت کر دی، کوئی گناہ کا ارتکاب ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب دو صورتیں ہیں، یا تو شیطان کی طرح ڈھیٹ بن جائے، ڈٹ جائے کہ ٹھیک ہے جی اب ہو گئی تو پھر ٹھیک ہے آخر تک کرتے ہی جائیں گے. ایک تو یہ ہے شیطانی طریقہ کار، اور ایک ہے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام، ان کا کریکٹر، ان کا کردار، کہ ایک لغزش ہو گئی، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر اکڑے نہیں، اللہ کے سامنے سیدھے ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ یا اللہ تو نے منع کیا تھا، غلطی ہو گئی، بیگم کے بہکانے میں آ کے بیگمات کو ہی تو سنانا ہے کہ خواہ خواہ کے مطالبات اور خواہ خواہ کے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سب کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی ہے. سارے کام تو غلط اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ اپنی بھی طبیعت چاہیے، اسٹیٹس بلند ہو جائے. کچھ خواتین نے کہا کہ دیکھو فلاں اتنا کما رہا ہے، تم بھی کوئی ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مارو انڈر دا ٹیبل، تم جو ہے نا دیکھو کوئی اوپر سے جو آمدنی ہوا کرے لے لیا کرو، جو اپنی رضامندی سے دے. ٹھیک ہے بیگم صاحب میری بڑی عقل مند، یہ بات جو میرے خیال میں اتنے دن تک نہیں، اپنی رضامندی سے جو دے بولا، کسی سے زبردستی نہیں. نہیں آپ وہ بیگم کو کیوں غلط سمجھیں؟ ہاں ہاں بالکل غلط نہیں، ظلم تو ہم خود کر رہے ہیں. وہی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ایکسکیوز تلاش کر رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہوں نا زبردستی. لینا تو ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن ہاں. من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، کوئی گناہ کا کام کر لیا یا اپنی جان پہ کوئی ظلم کر لیا، پھر اللہ سے استغفار توبہ کرے، اللہ کو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے. استغفار خود ایک مستقل بڑا اہم موضوع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میں ہر روز ایک حدیث کے مطابق 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضور نے خود فرمایا ایک اور حدیث میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. یعنی ایک جگہ 70 کا ٹیکسٹ آتا ہے، ایک جگہ 100 کا ٹیکسٹ آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں کثرت سے اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو یہ استغفار جو ہے خود بڑا اہم موضوع ہے. اس کو ہر حال میں استغفار کا ورد ہمیں رکھنا ضروری ہے. استغفار کے بغیر افراد کی مثال جو حکماء نے دی وہ یہ کہ استغفار کے بغیر بادشاہ کی مثال ایسی ہے کہ جو عدل و انصاف سے محروم ہے. بادشاہ ہے لیکن عدل و انصاف سے محروم ہے. ایک مثال دی کہ اگر انسان کی زندگی میں استغفار نہیں ہے، یا ایسی نہر ہے کہ جس میں پانی نہیں، یا ایسا عالم کہ جس کی زندگی میں عمل نہیں،
یا ایسا گھر کہ جس کی چھت نہیں. جس شخص کی زندگی میں استغفار کا خانہ خالی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھر ہے لیکن چھت نہیں. اب چھت کے بغیر کوئی گھر ہے تو اضطراری نمازیں ہوں گی, گھر میں برف باری آئے گی اور بارش آئے گی. یا ایسی مثال کہ دولت مند ہے لیکن سخی نہیں ہے. یا بغیر استغفار کے آدمی کی مثال ایسی ہے, بادل ہے لیکن خالی ہے, اس میں بارش نہیں ہے, پانی نہیں. بغیر استغفار کے انسان کی مثال ایسی ہے جیسے درخت ہے لیکن نہ پھل ہے نہ پھول ہے. بغیر استغفار کے مثال زندگی میں انسان کی ایسی ہے جیسے فقیر ہے لیکن اس میں صبر نہیں ہے. حکماء کہتے ہیں فقیر ہو لیکن صبر ہو تو وہ شہنشاہ سے بڑھ کر ہے. صبر کے بغیر, اگر استغفار کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے چراغ ہے لیکن اس میں روشنی نہیں. استغفار کے بغیر انسان ایسا ہے جیسے عورت ہو لیکن اس میں حیا نہ ہو. استغفار کے بغیر انسان کی مثال ایسی ہے جیسے کھانا ہو اعلیٰ لیکن اس کے اندر نمک نہ ہو. بہترین کھانا بنا ہو, نمک نہ ڈالا جائے. آپ کہیں گے بھائی میں تو نہیں کھا رہا, میں تو پزا منگوا کے لوسی سے کھا رہا ہوں, وہی میرے لیے بہتر ہے. تو استغفار, اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے. استغفار خاص طور پہ مومن کی زندگی کا بڑا اہم جز ہے اور مومن کی زندگی کا بڑا ہتھیار ہے. اللہ تبارک و تعالی بار بار اگر گناہ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ ڈھیٹ بن جائیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ فارسی والے کہتے ہیں 100 بار توبہ شکستی باز آ. 100 دفعہ بھی اگر توبہ تم نے توڑ دی ہے لیکن مقام تو کوئی اور کہیں جانے کا نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ کی طرف آنا پڑے گا. پھر پلٹ کے اللہ کی طرف آئیں. یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو تم مغفرت فرمانے والا, رحم فرمانے والا پاؤ گے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا, اور جو شخص گناہ کمائے گا, گناہ کرے گا, فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, تو اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والے ہیں. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اور جس نے کوئی خطا کی, او وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, اگر کسی شخص نے کوئی خطا کی, او اسمن, یا کوئی گناہ کیا, ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا, پھر اس کی تہمت لگا دی کسی بے گناہ پر, فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا, تو اس نے لادا بڑا بہتان, و اسم مبینہ, اور کھلم کھلا گناہ. کسی کے اوپر تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں سے ہے, گناہ کبیرہ میں سے, اور اس کی باقاعدہ اس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہے. دوسرے مقام پہ ذکر ہے اور تفصیل احادیث سے مل جاتی ہے. بس لمحہ پال ہے, 80 درے الٹا کر دے اس کو اور 80 درے لگائے جائیں. سمجھ میں آئی بہتان کی سزا. کیونکہ آپ جب کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں تو آپ اس کی پوری کریڈیبلٹی جو ہے اور اس کا جو معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے, جو اس نے بڑی احتیاط سے چل کے اپنے دامن کو بچا کے اس کو کر آپ اپنا اسٹیٹس ایک بناتا ہے اخلاقی اور کردار کے ذریعے اور معاشرت, حسن معاشرت کے ذریعے, آپ اس کو چند لمحوں میں کولیپس کر دیتے ہیں. تو شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو اس کو پھر اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. یہ بہت بڑا جرم شریعت یہ کہہ رہی ہے. اور یہ آیت نازل ہوئی حضرت عائشہ صدیقہ, پھر فرمایا وَإِثْمًا مُبِينًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً, پھر سن لیں اس کا ترجمہ, وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا,
جو کوئی کمائے کوئی خطا یا گناہ ثم یرمی بھی بریئر پھر لگا دے اس کی تہمت کسی بے گناہ کو فقد احتمل بہتانا تو اس نے لادا یعنی کمایا بہت بڑا بہتان و اسم مبینہ کھلم کھلا گناہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک عرب قبیلے کے پاس ایک لونڈی تھی کالی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا. وہ رہتی انہی کے ساتھ تھی. جس قبیلے کے ساتھ وہ تھی اسی قبیلے کی ایک لڑکی نئی نویلی دلہن تھی, اس کی شادی ہوئی تھی. نہانے کے لیے نکلی تو وہ اپنا ایک لال تسموں والا بڑا قیمتی کمر بند وہ بھی اس کے بندھا ہوا تھا, وہ گئی کپڑے اس نے اپنے اتارے اور جب وہ نہانے کے لیے گئی تو اسی جگہ کے اوپر وہ اپنے جو کپڑے پہن کے گئی تھی وہیں پر اس نے اپنا وہ کمر بند جس طرح پہلے عورتیں باندھتی تھیں, فارسیان اب بھی باندھتی ہیں افغانستان وغیرہ میں اور دوسرے مقامات پہ اب بھی بہت سے, اور افریقہ کے قبائل میں باندھتے ہیں عورتیں جو ہے نا وہ اپنی اسٹیٹ کے اعتبار سے. اگر کسی کے پاس زیادہ مال دولت ہے یہاں ہیرے لگے ہوئے ہوں گے اس کے, یہ جیسی بھی کیفیت ہو, اس نے وہ اپنا کمر بند بھی وہاں پر رکھ دیا. چیل یہ سمجھی کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, اس نے اس کے اوپر جھپٹا مارا اور وہ اٹھا کے لے گئی. کسی کو پتہ نہیں چلا. اب جب وہ نہا کے نکلی کپڑے اپنے بدل لیے, اب اس کو تلاش کیا کیونکہ وہ لڑکی ساتھ گئی تھی لونڈی جس کو آزاد عورت تھی لیکن اس کے ساتھ گئی تھی. بہت تلاش ہوا, بہت ہوا, اس کو تلاش کیا. اس کے گھر کے افراد نے بھی کہ بھئی وہ کمر بند جو تھا وہ کہاں گیا, وہ کمر بند نہ ملا. تو انہوں نے اس لڑکی کے دلہن کے خاندان والوں نے اس کالی کروٹی جو عورت تھی لڑکی تھی اس کے اوپر الزام لگا دیا, بہتان لگا دیا کہ اس نے لیا. ان لوگوں نے اس عورت کی تلاشی لی. اس عورت کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف میرے پورے بدن کی تلاشی لی حتیٰ کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی انہوں نے لی. اتنا میرے ساتھ ظلم کیا کہ میں ابھی وہ وہیں پر کھڑے تھے تو چیل گزری اتفاق سے وہی چیل, اور اس نے وہاں پر وہ پھینک دی. لوگوں نے دیکھا کہ چیل نے اس کمر بند کو وہاں پر پھینک دیا. یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی معصومیت اور اس کی بریت میں اس آیت کو نازل فرما دیا کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میری فیور میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر دی اور حضور نے اس کو بتایا, اس نے فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا. تو بڑے فخر سے یہ بات بیان کرتی تھی کہ ایک ایسا واقعہ جو میری زندگی میں بڑی شرمندگی والا واقعہ تھا اور میرے ساتھ اتنی ذلت کا معاملہ کیا گیا, وہی واقعہ مجھے کفر سے اسلام میں لانے کا سبب بن گیا. امام صاحب اس میں ایک سناریو ایسا ہے کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس نے کیا. اب دوسرا ایک ہے کہ معلوم ہو کہ دوسرے لوگوں کو اوپر ڈالنے کا, دو ہے. اس میں ایسا ہوا کہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کون اٹھایا تھا کر کے, ایک شک کی وجہ سے ڈالے تھے. بالکل, شک کی بھی دو اقسام ہیں. اسی حالات میں کے اندر شک یہ کیوں نہ ہوا کہ وہ دلہن جو ہے وہ غلطی کے ساتھ اس کو لے کے نہر میں اتر گئی. یعنی شک بھی یہ ہے کہ اپنی بیٹی یا اپنی بہن یا اپنی بیوی پہ شک نہیں ہے. شک آیا تو ایک کمزور عورت کے اوپر, تو اس بات کو بھی اس انداز سے جانچنا اور دیکھنا پڑے گا. اس لیے تم بول رہے کہ ایویڈنس. جی ہاں, بالکل یہی بات ہے. سرکمسٹنشل ایویڈنس ہو گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ شریعت یہ, میں نہیں کہہ رہا شریعت کہتی ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی. یہ تو مجھے کوئی ایسا عمل پڑھنا پڑے گا کہ یہ لفظ جو ہے یہ بھلوانا پڑے گا. پڑھتا ہوں کہ اب کچھ نہ کچھ نکالوں گا وظیفہ اپنی جو ہے نا وہ وظائف کی کتاب میں سے. میرے سامنے 50 مرتبہ یہ لفظ ادا ہو گیا ہے جبکہ وہ بہت ریئر آتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے فیمس کر دیا.
हाँ, इसमें गलती आपसे हुई है, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये इज्तिहादी गलती थी, इस पे भी आपको अजर मिलेगा। ये मार्फत की बातें हैं। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक। अल्लाह फरमा रहे हैं हुजूर से, वलौला फज़लुल्लाहि अलैका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके ऊपर अल्लाह का फजल न होता, व रहमतुहु, और उसकी रहमत न होती, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, तो इरादा कर लिया था उनमें से एक ग्रोह ने, अन युज़िल्लूक, कि आपको बहका दें। जाहिर है आप, वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं बहका रहे मगर अपने आप को, वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको क्यों नुकसान नहीं पहुंचा सकते? कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, कि आपके ऊपर अल्लाह का फजल है और अल्लाह की रहमत। फजल क्या है? फजल ये है कि अल्लाह ने आपको दीनुल इस्लाम अता फरमाया और उसकी तकमील करी। जरा मुखड़ा पहले कराइए यहां पर मार, ये बड़ी उम्र है भैया, रिपीट करना पड़ेगा। आज आप वक्त पे नहीं आ सकते थे। बिल्कुल भूल गया। आज का हाँ बिल्कुल भूल गया। जुमा भी पढ़ा या नहीं? जुमा तो पढ़ा है, लेकिन ये बरस का बिल्कुल आज तो बिल्कुल ये था कि सब यही कह रहे थे कि भाई आज जो है ना बुजुर्गवार होने चाहिए, वैसे ही याद कर रहे थे, यानी मोहब्बत में। आपने बुजुर्ग बना दिया सबका। हैं तो बुजुर्ग सबके, अब वो न माने तो हैं बड़े पुराने, अब क्या करें, वो नहीं मानते। जी मैं क्या कह रहा था? हाँ, वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, फजल दीन इस्लाम, रहमत से मुराद है नबुव्वत, क्योंकि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको भेजा सारे आलमीन के लिए रहमत बना के। तो रहमत नबुव्वत, रहमत से मुराद कुरान भी है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन। तो रहमत से मुराद नबुव्वत है, रहमत से मुराद कुरान है, फजल से मुराद दीन इस्लाम है। आएगा जमाना कि तुझे याद करेगा, ये ज़हन में रखें। आम जुमला, आम आयत नहीं है ये, आम तो खैर कोई आयत नहीं, लेकिन समझाने की गरज से कि वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, अगर अल्लाह का आपके ऊपर फजल और रहमत न होती, यानी आप तो नबी हैं और आप साहिब कुरान हैं और आप इस रिलीजन ऑफ अल इस्लाम जो है इसकी तकमील करने वाले हैं, तो आपके ऊपर उनका दाव चल कैसे सकता था? आप आम आदमी नहीं है, वरना अगर आम होते तो ये आपको गुमराह कर चुके होते। लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युज़िल्लूक, तो इरादा कर लिया था इनमें से एक ग्रोह ने कि आपको बहका दें। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और वो अब नहीं बहका रहे मगर अपने आप को। वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जरा बातें करके उन्होंने अपने हक में आपसे फैसला कराना चाहा और आप उनकी तरफदारी भी कर दी आपने, और आपने यहूदी को बहुत डांट डपट पिलाई, बड़ी तंबी की, बहुत सख्त सुस्त कहा, इसलिए कि आपके साथ तो ये इनमें जो मुनाफिक थे आपके साथ तो मुखलिस नहीं थे, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता ए हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जो बात थी इससे पहली आयत में, गीबत, वो बोहतान वाली, अब बोहतान और गीबत के अंदर एक चीज है गीबत और एक चीज है बोहतान। ये पिछली आयत जो हमने वह बोहतान हो इसमें मुबीना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गीबत यह है कि किसी के मुताल्लिक ऐसी बात की जाए कि जिसको सुनकर वो कराहत यानी नापसंदीदगी का इजहार करे। आपसे अर्ज किया गया या हजरत, अगर किसी में वो ऐब हो उसे बयान किया जाए तो क्या ये भी गीबत होगी? आपने फरमाया हाँ, अगर उसमें कोई ऐब है और उसको पसे पुष्ट बयान किया जाए
تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب، وہ برائی جو آپ نے بیان کی ہے وہ نہ ہو اور آپ اپنی طرف سے اس کو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے. ہے نا فقط احتمل بہتان و اثم مبینہ 114 آیت کے اندر. تو غیبت اور بہتان کے اندر یہ فرق ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی. یعنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھا دیا وہ سب کچھ، علم دے دیا ان تمام علوم کا جس کو آپ نہ جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے. دو الفاظ استعمال، وہاں لفظ آیا تھا فضل اور رحمت، یہاں آیا کتاب اور حکمت. کتاب سے مراد یہ ہے قرآن کریم، کتاب سے مراد ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، اور حکمت سے مراد ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیے کہ کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ بھی کئی جگہ اور بھی آیا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں کتاب اور حکمت دونوں لفظ ساتھ آتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث. تو جو منکرین حدیث ہیں ان کے منہ کے اوپر بھی بہت بڑا تماچا ہے. کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ بھی ارشاد فرمایا، جس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وہی ہے، مگر قرآن کی طرح اس کے الفاظ کلام اللہ کے نہیں ہوتے. اب قرآن اور حدیث اس کا فرق جو ہے وہ سمجھ لیں. کتاب اور حکمت کا فرق یعنی قرآن اور حدیث کا فرق سمجھ لیں. قرآن کے الفاظ اور معانی، ورڈز اینڈ میننگز، دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. قرآن کے لفظ یہ جو پڑھے جا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، اس کی جو وضاحت ہو رہی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. اللہ نے ان باتوں کو جو ہم سے کمی بیش ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. حدیث کے معنی اور مفہوم اور منشا کہ اس سے مراد کیا تھی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. قرآن میں لفظ بھی اللہ کا، معنی بھی اللہ کے. حدیث میں معنی اور منشا اور مطلب اللہ کا، الفاظ رسول اللہ کے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو قرآن کو کہا جاتا ہے قرآن وحی متلو ہے، متلو، اور حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ وحی غیر متلو ہے. یعنی قرآن اس کا مطلب ہے کہ الفاظ اللہ کے الفاظ وہ وحی کی جس کی تلاوت کرتے ہیں ہم نمازوں میں. حدیث ان کے ہیں یہ بھی وحی، معنی مفہوم منشا ان کا وحی ہے، لیکن ان کی تلاوت نہیں کی جاتی، یہ وحی غیر متلو ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا. اب دو بات پتہ چلی کیا، پھر سنیں کہ قرآن کے لفظ اللہ کے اور قرآن کے معنی میننگز وہ بھی اللہ کے، مفہوم وہ بھی اللہ کا جو اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. حدیث میں معنی، مفہوم، انڈرسٹینڈنگ یہ اللہ کی، اور زبان اور الفاظ رسول اللہ کے. ٹھیک ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ رسول اللہ اور اللہ ان دونوں کا علم برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ اور رسول اللہ کا علم برابر نہیں. اللہ کا علم کہلاتا علم بالذات، اور وہ محیط ہوتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو علم ہے، اللہ کا علم بالذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ علم عطائی ہے. جس قدر اللہ نے چاہا عطا فرما دیا، جس قدر اللہ نے چاہا عطا فرما دیا، اور جو چاہا جیسے چاہا عطا فرما دیا. تو لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنا بھی اور جو بھی علم عطا فرمایا، آپ کا علم ساری کائنات کے علم اور علوم سے زیادہ ہے، مگر اللہ کے علم سے کم. کیونکہ علم عطائی ہمیشہ علم بالذات سے، علم عطائی کم ہوگا، علم بالذات زیادہ ہوگا. علم بالذات اللہ کا علم ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں اور پچھلوں سب کا علم دے دیا گیا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر کتاب اور حکمت، آپ کو وہ تمام علوم سکھا دیے جو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. اب یہاں تک جو پچھلی آیتیں جو ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہو کہ جب کسی کو حقیقت حال معلوم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ خواہ مخواہ حق کے اس بات یا نفی کا طرفدار نہ بنے. جب تک آپ کو ایک بات کا پورا علم نہیں ہے، آپ نہ کسی کے اس بات پہ ہاں کر سکتے ہیں ایسا ہے، نہ کسی کی نفی پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. حاکم وقت کے لیے بھی یہ ضروری ہے. یہ پچھلی جو آیتیں آپ نے پڑھی ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، اس پورے رکوع یعنی 105 سے لے کے یہاں تک اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام آدمیوں کے علاوہ حاکم وقت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مدعی مدعا علیہ میں سے کسی کی طرف جھکاؤ نہ رکھے، اگرچہ ان میں سے ایک کافر ہو دوسرا مسلمان. چوری کا مال کسی کے ہاں پائے جانے سے اس پر چوری کا الزام نہیں آ سکتا. جس طرح اس آیت سے، آیت نمبر 105 سے ہمیں پتہ چلا یہودی کے یہاں سے چوری کا مال اگرچہ برآمد ہوا تھا لیکن وہ یہودی چور نہیں تھا. آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بالآخر برائی کا وبال بندے کے سر پر آتا ہے اور نیکی کرنے کا بہترین نتیجہ اور بہترین ثمر بھی اس کے سامنے آتا ہے. ان آیات سے یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی. آگے اللہ فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، خسر پسر میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں ہوتی. الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ حکم ہو صدقے کا، او معروف یا کسی نیکی کا، او اصلاح بین الناس کے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کروانے کا. ومن یفعل ذلک، جو یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے اجر عظیم دیں گے. ایک اصول یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو خسر پھسر ہوتی ہے نا، خسر پھسر، جس کو اور عوامی انداز میں کہتے ہیں چدر چدر، جس کو اور عوامی انداز میں کہتے ہیں کانا پوسی، ہر وقت ایک کا منہ دوسرے کے کان میں گھسا ہوا ہے. آپ یہاں پر بھی دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سب، ایک کا منہ باہر وہ اس کان میں اس نے ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ خسر پسر میں خیر نہیں ہے. اگر خیر والی کوئی بات ہوتی تو آپ اس اپنے منہ کو اس کے کان میں لگا کے اس کے جراثیم کان کے کیوں کھا رہے ہوتے؟ سیدھی سیدھی بات. اسی لیے آگے بھی آئے گا اگلی قرآن مجید سورہ مجادلہ میں، یہاں ایک اصول بتا دیا لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ بہت سی جو خسر پھسر ہوتی ہے نا، سرگوشیاں، کان میں باتیں کرنا، ان میں بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر ایسا کام ہو امارا بصدقۃ، کوئی آدمی کان میں یہ پوچھا ہاں جی میں کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، ہاں جی مجھے ذرا مشورہ دیں گے، یہ تو ایک نیک کام ہو گیا، لیکن عموماً یہ کم ہی ہوتا ہے. او معروف، یا کوئی نیکی کا کام ہے،
कोई नेकी की बात, औ इस्लाहिम बैन अन्नास, ये अहम बात है कि लोगों के दरमियान इस्लाह, रेक्टिफिकेशन, कोई रंजिश है उस रंजिश को दूर कर देना, करवा देना, और कोई ऐसे अहवाल पैदा करना कि दो बिछड़े और रूठे सनम मिल जाएं। अल्लाह फरमाते हैं अगर इन 3 कामों के लिए कोई सरगोशियां कर रहा है तो और उसमें रजा अल्लाह की है तो अल्लाह फरमाते हैं कि नूती अजर अजीम, हम उसे अजर अजीम अता फरमाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि इमशी मीलन उद मरीजन, इमशी मीलन उद मरीजन, इमशी मीलैन इस्लिह बैनल इस्नैन। क्या मतलब? 1 मील भी अगर पैदल चलना पड़े तो मरीज की इयादत करने जाओ। और मरीज की इयादत पे और भी बड़ी हदीसें हैं आपको कई दफ़ा, कि जब कोई शख्स अपने घर से निकलता है और मरीज की विजिट के लिए जाता है तो घर से निकलने और वापसी तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ और उसकी सेहत और उसकी सलामती की दुआएं मांग, इतना मतलब है कि अजर है। लेकिन हुजूर यहाँ फरमा रहे हैं अगर तुम्हें 1 मील पैदल चलना पड़े मरीज की इयादत करने के लिए तो तुम चल के जाओ, लेकिन 2 लोगों के दरमियान इस्लाह करवाने के लिए अगर 2 मील भी चलना पड़े तो चल के जाओ। इमशी मीलन और मरीजन इमशी मीलैन इसलिए बैनल इस्नैन। शरीयत के पसंदीदा काम को मारूफ और नापसंदीदा काम को मुनकर कहा जाता है। मारूफ के अंदर सारे अच्छे काम आ गए, मगर सदका और लोगों के दरमियान सुलह इस्लाह का काम, दोनों का नफा मुताद्दी है, ज्यादा है। इससे इज्तिमाई जिंदगी बनती और संवरती है, और दोनों खिदमत खल्क के अहम बाब है, सदकात और इस्लाह बैन अन्नास। इस्लाह ज़ातल बैन यानी 2 के दरमियान सुलह सफाई को, उनके मिलाने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली नमाज, नफली रोजा और सदका सबसे अफजल फरमाया है कि ये इनसे भी ज्यादा फजीलत वाला काम है। और फसाद ज़ातल बैन को फरमाया कि हियल हालिका, आपस की लड़ाई झगड़ा और रंजिश को फरमाया ये तो मोड़ देने वाली है, ये तो दीन को मोड़ देने वाली चीज है, दीन का बेड़ा गर्क कर देती है ये चीज। फिर फरमाया कि हर मारूफ सदका है, जन्नत में सबसे पहले अहले मारूफ जाएंगे, यानी छोटी छोटी नेकियां हों उनको दरगुजर नहीं करना चाहिए, उनको करते हुए गुजरना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अहले मारूफ जन्नत, जिसको नेकी की तौफीक होती है बुराइयां गुनाह उससे दूर भागते हैं। हुजूर ने फरमाया जिसको नेकी की तौफीक होती है, छोटे 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 छोटे, ये नहीं कि कोई बड़ा ही काम करना है, ताजमहल बनाना है और उससे पहले कुछ नहीं बनाना, ये असल प्रॉफिट छोटे छोटे। एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कंपनी, उसको हर साल बेस्ट अवार्ड, साल में एंड में अवार्ड मिलते हैं ना, कि जिसने परफॉर्मेंस, उससे पूछा कि तुम्हें, उसके जो मालिक जो था उससे पूछा कि भाई आपको अवार्ड हर साल ले रहे हैं, क्या आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आके अवार्ड दे, आपकी क्या इतनी अप्रोच है, ये क्या है? उनका नहीं, बात यह है कि मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं किसी अपने क्लाइंट को न छोटा समझता हूं न बड़ा समझता हूं। जो मेरे पास छोटे छोटे क्लाइंट भी हैं, मेरी असल कमाई जो है, मेरा असल बिजनेस, और मैं वो जो टारगेट है उस टारगेट तक मैं पहुंचता ही अपने उन छोटे छोटे क्लाइंट्स के जरिए हूं। मेरे पास बड़े क्लाइंट्स भी हैं, लेकिन मुझे गोल तक पहुंचाना, जो मेरा साल का टारगेट होता है कि भाई इतने करोड़ का बिजनेस हमने साल के एंड में लेना है, तो वहां मेरे गोल तक मुझे पहुंचाने में, अप्रोच करवाने में मेरे ये छोटे छोटे क्लाइंट जो हैं सबसे ज्यादा मददगार साबित हैं। चूंकि उनकी तरफ से मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी, लिहाजा मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, अदरवाइज
चलो मस्जिद मुझे न दे, मस्जिद को कुछ नहीं दे डोनेशन। तो छोटे छोटे काम जो है ना, और फिर फरमाया ये सब मारूफ के अंदर शामिल हो जाते हैं। और इस्लाह बैन अन्नास, लोगों के दरमियान सुलह इस्लाह करवाना, ये खुद मुस्तकिल एक बहुत बड़ा काम है। छोटे छोटे काम असल में हो गई बात यह कि अब हम सब लोग हो गए दिखावे का शिकार। छोटी नेकी हमारी नजर में नहीं आती, छोटी नेकी हमारी नजर में नहीं आती। हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं ताकि सब लोग देखें। बाद औकात बड़े की तौफीक होती है, बाद औकात नहीं होती। हमेशा ये याद रखना चाहिए कि छोटे नेक अमल से ही बड़े नेक अमल की तौफीक होती है। फारसी में कहते हैं कि तू नेकी कुन बाबंदाज ऐशा, तू नेकी कुन बाबंदाज ऐशा, अगर माही न दौनत दानत अल्लाह, अगर माही न दौनत दानत अल्लाह। अक्लमंद आदमी को बादशाह से तशबीह दी कि ए बादशाह तू नेकी कर और दरिया में डाल। वो जो मिसाल मशहूर है नेकी कर दरिया में डाल, वो फारसी से ही असल में आई है। ए अक्लमंद आदमी तू नेकी कर और दरिया में डाल। मछली जाने या ना जाने कि ये नेकी किसने की, अल्लाह तो जानता है। समझे? जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मछली को पता न चले ये दाना किसने डाला है, उसको ग़िज़ा किसने दी, चूरी वो मूरी जो है उसको किसने डाली, किसी ने नहीं देखा, उसको ग़िज़ा मिल गई, उसको मालूम नहीं है, अल्लाह को तो मालूम है। छोटी सी नेकी है ना। वमन युशाक़िक़ रसूला, और जो मुखालिफत करे रसूल की, मिन बादि मा तबय्यना, बाद इसके कि उसके सामने हिदायत वाज़े हो गई हो, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और जो मोमिनीन के रास्ते के खिलाफ चलता हो, अल्लाह फरमाते हैं नुवल्लिही, हम हवाले कर देंगे, मा तवल्ला, उस रास्ते के जो उसने इख्तियार किया, वनुस्लिही जहन्नम, और उसको जहन्नम पहुंचा देंगे। वसात मसीरा, बुरा ठिकाना है। बाद औकात तूर साहब ने घड़ी की तरफ देख के जो है ना वो इशारा नहीं किया, एक इंडिकेशन दिया है कि समझदार को इशारा काफी है। तो बस अभी इंशाल्लाह ये 115 के यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह शिरक वाला अगले। वमन युशाक़िक़ रसूला, जो मुखालिफत करे रसूल की, मुशाक़िक़त। वमन युशाक़िक़ रसूला, जो दुश्मनी करे रसूल से। वमन युशाक़िक़ रसूला, जो जिद करे रसूल से। वमन युशाक़िक़ रसूला, जो पार्टीबाजी करे रसूल के साथ। ये सारे मुशाक़िक़त उसका तर्जुमा है। मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद भी कि उसके सामने हिदायत वाज़े हो गई हो। वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और जो मोमिनीन के रास्ते के खिलाफ चलता हो। नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम, हम हवाले कर देंगे उसको उस रास्ते के जो उसने इख्तियार किया, और पहुंचा देंगे उसको जहन्नम तक। जहन्नम वो बहुत बुरा ठिकाना है। आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि तोमा इब्ने उबैरक, पहले उसने खुद चोरी की, इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया, अपने लोगों के साथ मिलकर पार्टीबाजी की। अल्लाह के रसूल ने बुलाया तो गया नहीं, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, मदीना से फिर मक्का भाग गया, और वहां किस तरीके से जलील और ख्वार होकर मरा वो मैंने जिक्र कर दिया। ये आयत खिताब के लिहाज से तो उस मुनाफिक का बता रही है, लेकिन ये खिताब सारे मुसलमान इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि ये आयत क़यामत तक के लिए है। यानी जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा की जिंदगी को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो वो गुमराह हो जाएगा। शिरकिया अकायद अमाल इख्तियार करे, गुमराह हो जाएगा। सुन्नत को छोड़कर बिदअत के रास्ते पर चले, गुमराह हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहना यानी हदीस की हुज्जियत को तस्लीम ना करे, गुमराह हो जाएगा।
کسی نئے نبی کو، کسی نئے شخص کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانے، گمراہ ہو جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا۔ بے شمار مخالفت اور بے شمار گمراہی کے اقسام ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹے گا اس گمراہی کے اندر پڑ جائے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔